نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرت سامعین کرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، سلسلہ وار پروگرام حی الفلاح میں جو روزانہ کا ایک مضمون حالات، مصیبت، دل و دماغ کے ذریعے سے ایسے موقع پر اچھا سوچ کر کے اپنے آپ کو راحت اور اطمینان کی زندگی کو اپنانا، انشاءاللہ یہ مضمون چلا رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ نشر ہوتا رہے گا، چلے گا۔ لیکن چونکہ آج رمضان قریب تر ہے، اس لیے آج کی مجلس میں وہ پروگرام نہیں ہو رہا ہے۔ رمضان اور قرآن کی مناسبت سے دو تین باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں عظمت والا قرآن اتارا گیا ہے۔ اس میں رمضان کی بھی فضیلت ثابت ہوئی اس لیے کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور قرآن کی بھی فضیلت ثابت ہوئی کہ رمضان سے مناسبت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر رمضان شریف میں قرآن کریم کے دور کا معمول تھا، حتیٰ کہ رمضان شریف میں صحابہ اکرام، اولیاء اعظام، ہمارے مشائخ اور اکابر قرآن کے ساتھ خاص شغف رکھتے تھے۔ عزیز دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پر بھی بڑی تعداد حافظ قرآن کی موجود ہے۔ ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پاک کا دور ہوتا ہے، جس سے قرآن پاک پکا بھی ہوتا تھا، تازہ بھی ہوتا تھا اور دلوں میں جمتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اندازہ یہ تھا کہ رمضان شریف میں حافظوں کا قرآن گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اور زیادہ پکا اور مضبوط ہوگا۔ یوں خیال کر کے کہ جو حافظ کسی مسجد میں جا کر کے قرآن پڑھا یا سنا نہیں سکتے تھے، وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گھرانوں میں، محلوں میں، جگہ جگہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے جب پڑھنا شروع کریں گے تو ان کو موقع ملے گا۔ اس طرح جن لوگوں کو مسجدوں میں تراویح میں قرآن شریف پڑھانے کا موقع نہیں ملتا تھا، اب گھروں کے اندر اس ماحول اور اس سلسلے کی وجہ سے ان کو بھی موقع مل جائے گا، ایسی سوچ تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں تک ابھی تک کی جبکہ رمضان کو ایک دو دن کی دیر ہے، کارگزاری اور تفصیلات سامنے آ رہی ہے، تجربہ ہے، وہ تعجب خیز ہے اور افسوس لائق بھی ہے۔ دیکھنے اور سننے میں آ رہا ہے کہ مسجدوں کے علاوہ جہاں جہاں تراویح کا انتظام گھروں میں کیا جا رہا ہے، وہاں زیادہ تر علم طرح سے تیاری ہو رہی ہے حافظ قرآن کے مقابلے میں۔ حالانکہ علم طرح سے پڑھانے والا وہاں پر حافظ قرآن ہوتا ہے، تو بھی حافظ قرآن سے تراویح نہیں پڑھا رہا ہے، بلکہ ان کو بھی علم طرح سے مجبور ہونا پڑا ہے، اور بہانہ اور عذر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جلدی ہو جاوے، حالات ایسے ہے، دیر نہ ہو وغیرہ۔ لیکن میرے مہربان، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ جلدی سے اس ترتیب کو بدلو، ہمت کر کے جگہ جگہ قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول قائم کرنا شروع کرو۔ ہاں البتہ اگر حافظ قرآن نہ ملے تو معذور ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بات اور ہے، وہاں پر اگر علم طرح ہو گیا تو بالکل تراویح ہو جائے گی، اور وہاں پر علم طرح سے پڑھنے والا گنہگار بھی نہیں ہوگا، شریعت کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں یاد رہے کہ یہاں بات یہ ہے کہ تراویح پڑھنا سنت کا درجہ رکھتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے اور حافظ قرآن کے لیے حافظ بننے کے بعد قرآن کریم کا موت تک یاد رکھنا یہ فرض اور واجب کا حکم رکھتا ہے۔ اگر حافظ بننے کے بعد میں قرآن بھول گیا تو سخت وعید ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے، تجربہ ہے ہمارا، کہ پورے سال بیچارے حافظ صاحب کو اہمیت کے ساتھ میں قرآن پکا کرنے کا کاروبار کی وجہ سے، مشاغل کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو رمضان جب آتا ہے تو ایسا نورانی اور رحمت والے ماحول کے اندر وہ بھی ہمت کرتے ہیں، اور تراویح کے بہانے سے ان کا قرآن پکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں دوسری مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ حافظ صاحب بھی سنیں، اور خاص طور کے اوپر وہ حضرات بھی میرے اس اعلان کو سنیں
جو مسجد کے ذمہ دار ہے یا گھر کے ذمہ دار ہے یا تو اس محلے اور علاقے کے ذمہ دار ہے جو تراویح کا انتظام کرتے ہیں، وہ اس بات کو اہمیت دے، اور ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تراویح میں قرآن شریف پڑھنے کو اہمیت دے۔ بزرگ کو تھوڑی سی ہمت کریں گے انشاءاللہ تو علم تر کے بجائے قرآن شریف سے تراویح کا انتظام آسان ہو جائے گا۔ حافظ نہ ملے، ہاں البتہ اگر پورے رمضان میں ایک قرآن مکمل ہو جاوے تو چاہے تو جون سی تراویح کے اندر ہو تو 2 سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک سنت تو تراویح پڑھنے کی ادا ہوگی، اور دوسری سنت یہ ہوگی کہ ہمارا پورا قرآن ہو گیا، چاہے 20ویں تراویح میں قرآن ہوا یا 25ویں تراویح میں ہوا، یا تو پھر اگر 10 پارے کیے ہیں تو جلدی ہو جائے گا، 3 دن میں ہو جائے گا، تو دونوں سنت ہو گئی۔ حافظ قرآن کی طرف سے یا مقتدیوں کی طرف سے اگر کوئی عذر ہو، ہمت نہ ہو یا کوئی اور چیز ہو تو جتنے بھی پارے ہو جاوے اتنا غنیمت ہے، اتنا تو یاد ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک حافظ قرآن ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پورا کے پورا 1.25 پارہ 1 پارہ نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، تو وہ آدھا پارہ پڑھے تو اس کے 15 پارے تو ہو جائیں گے، 15 پارے پھر دوسری مرتبہ کر لے گا۔ یا مثال کے طور پر اگر کسی گھرانے کے اندر، کسی گھر کے اندر ایک بچہ ایسا ہے کہ اس کے 10 پارے قرآن کریم کے حافظ ہے، تو اس کو کہو کہ ایک ایک پارہ پڑھو تو 10 دن میں پورا ہو جائے گا، یا آدھا پڑھو تو 20 رمضان کے اندر آدھا پارہ اس کا قرآن یاد ہو جائے گا، اور علم طرح کے مقابلے میں ثواب زیادہ ملے گا۔ جی، تو اس صورت کے اندر ایک سنت یعنی تراویح تو ادا ہو جائے گی، وہ تو ہوئی، البتہ قرآن کریم ناقص اور ادھورا رہا تو اس سے وہ محروم رہے گا، لیکن علم طرح کے مقابلے میں یہ بہتر ہے۔ اور وہاں پر یاد رکھے اتنا اس کو اس بہانے سے قرآن یاد ہو جائے گا۔ البتہ امام صاحب کو چاہیے کہ مقتدیوں کی برداشت کرنے کی رعایت کرے، اسی مقدار قرآن کریم کو پڑھے جتنا کہ تحمل ہو، برداشت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اور مقتدی پھر تراویح کو چھوڑ دے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ مانگرول جیسے دیندار حلقے کے اندر یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہر ایک جو ہے وہ قرآن کریم کی محبت کے ساتھ، کے لگاؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور قرآن کریم کے اس پڑھانے اور مجاہدہ کرنے کی برکت سے اور اسی کی طفیل امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پورے امت مسلمہ کو اس قسم کی وبا اور بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن اور رمضان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم کو ہر جگہ پر قرآن کریم سے تراویح پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔